واصطفى وارتضى واجتبى بدر الدجى وشمس الضحى ونور الهدى وكهف الورى بلغه في درجة العلا وعلى آله وأصحابه عنهم المرتضى وعلى آله وأصحابه الأصفياء والأتقياء المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا في تنزيل الكتاب الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على من اتبع الهدى إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان الله والحمد لله ولا حول لنا ولا قوة لنا إلا بالله العلي العظيم. واجب الاحترام معزز محترم مکرم بزرگوں اور بھائیوں، آپ کی خدمت میں سورہ انبیاء کی آیات مبارکہ تلاوت کی ہے۔ بارگاہ بے مثل میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور تمام تر سامعین، حاضرین، ناظرین کو اللہ اپنی رضا کی خاطر قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ آج 7 جنوری 2022 بالترتیب آج 5واں جمعہ ہے ہمارا زکریا علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے موضوع پہ۔ جتنے بھی اللہ کریم کے نبی اور رسول آئے ہیں وہ سب ایک معصوم جماعت ہے انبیاء کی، وہ عیبوں سے اور ریبوں سے پاک اللہ کریم نے انبیاء کی جماعت بنائی ہے، چاہے وہ نبی بنی اسرائیل میں سے ہیں یا وہ بنی اسماعیل میں سے ہیں۔ جتنے بھی انبیاء اور رسول ہیں وہ سارے معصوم اور محفوظ ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک دعا، ایک ایک حرکت جو قرآن مقدس نے ذکر کی ہے وہ اس امت کے لیے بہت بڑی عبرت اور نصیحت ہے۔ ان لوگوں کے لیے
جو قرآن مقدس میں غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں۔ اسی لیے جہاں پہ بھی تم قرآن پاک کو دیکھو گے، اللہ کریم نے فرمایا ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، ہماری آیتیں، ہمارا قرآن مغز اور لب اور دماغ رکھنے والے لوگوں کے لیے ہے، دانا، زیرک اور عقل مند لوگوں کے لیے ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، عقل مند لوگوں کے لیے، قوم یعلمون، جاننے والے لوگوں کے لیے، قوم یتفکرون، فکر کرنے والے لوگوں کے لیے، قوم یتذکرون، یتدبرون، قوم یفقہون، یعلمون، اولی النہی، اولی الالباب۔ قرآن بھرا ہوا ہے، فرمایا اگر ذرا برابر بھی انسان میں عقل ہو تو وہ اللہ کی کتاب کو ماننے پہ مجبور ہوتا ہے۔ کیوں؟ قرآن پاک کی آیات تمہاری عقل کے خلاف نہیں ہیں، البتہ انسان کی عقل قرآن کے خلاف جا سکتی ہے، لیکن قرآن جو ہے وہ انسان کی عقل سے خلاف نہیں آیا۔ جب لوگ ادھر ادھر جاتے ہیں تو اس میں قصور قرآن کا نہیں ہوتا۔ اگر ایک آدمی کو بخار ہے، اس کو پانی کڑوا لگتا ہے، تو قصور اس کے جسم کا ہے یا پانی کا؟ جسم کا قصور ہے، پانی کا کوئی قصور ہے؟ اگر ایک انسان کو رمد کی مرض ہے، اس کی آنکھیں جو ہیں وہ بھٹک جاتی ہیں، سورج کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی، تو قصور سورج کا نہیں، اس کی آنکھوں کا قصور ہے۔ قرآن نے سمجھانے کی انتہا کر دی، اگر کوئی نہیں سمجھتا قصور قرآن کا نہیں، تیرے جسم کا قصور ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے تو فرمایا ہم نے آیتیں عقل مند لوگوں کے لیے بھیجی، اور وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے مکمل طور پہ قرآن کو آسان بنا کے تمہارے سامنے بھیج دیا ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن اتنا مشکل ہے، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتا۔ اللہ فرماتے ہیں یسرنا، ہم نے پوری کوشش کر کے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو کوشش کی ضرورت نہیں، لیکن یہ باب تفعیل ہے، اس میں زور لگتا ہے۔ آدمی کہتا ہے میں نے پوری محنت کوشش کر کے یہ چیز تیار کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری سمجھ کے لیے وہی لفظ بولے تاکہ جو فوری تمہاری عقل میں سما جائے۔ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا، ہم نے اس قرآن کو بڑا زور لگا کے آسان بنا کے بھیجا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کلام تمہاری نصیحت کے لیے، تمہارے لیے عبرت بنا کے بھیجا ہے۔ کوئی بھی دنیا کی طاقت ایسی نہیں ہے جو قرآن مقدس کے اوپر اعتراض کر سکے کہ بھئی قرآن میں یہ چیز صحیح نہیں، یہ چیز صحیح نہیں، یہ چیز صحیح نہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَوْلٌ فَصْلٌ، یہ فیصلہ کن باتیں کرنے والی کتاب ہے، لا ریب فی، اس میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش بھی، وما ہوا بالہزل، اس میں ہم نے فضول چیزیں بیان ہی نہیں کی۔ نہ تو کوئی قرآن میں عیب اور ریب والی چیز ہے، نہ کوئی فالتو چیز ہے، نہ کوئی فضول چیز ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے جو تمہاری عقلوں میں نہ آئے۔ فرمایا ہر چیز ہم نے قرآن مقدس میں بڑی مسجع، مقفع، فصیح، بلیغ، حکیم، حکمت والی باتیں ہم نے اللہ کی کتاب میں ذکر کی ہیں۔ تو فرمایا جو بھی قرآن مقدس میں انبیاء کے واقعات اور قصص ہم نے ذکر کیے ہیں، اس میں بھی کسی قسم کا عیب اور ریب کوئی نہیں، اگرچہ وہ زمانہ ماضی کے قصے ہیں، لیکن ان کے ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ نے عبرتیں اور نصیحتیں رکھی ہیں۔ اسی لیے زکریا پیغمبر کا قصہ ذکر کیا، ساتھ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کی تعریف بھی کی ہے کہ وہ ہمارے بندے تھے، اور کیسے بندے تھے؟
قانون یہ ذکر کیا کہ اگر 100 سال تک تیری حاجت پوری نہ ہو، اگر 100 سال تک بھی تیری حاجت پوری نہ ہو تو فرمایا اللہ کا دروازہ چھوڑنا نا۔ اگر 120 سال بھی گزر جائیں تجھے مانگتے، پھر بھی اللہ کا دروازہ چھوڑنا نا۔ 150 سال کی عمر ہو جائے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی، وہ کہاں عراق سے شام سے پڑھتے پڑھاتے دل میں یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس آخری نبی کا دیدار فرما دے۔ اپنی گائے، بھیڑ، بکریاں، مال مویشی، خاندان، قبیلہ، باپ ماں، ہر چیز چھوڑ دی تاکہ مجھے وہ دین حق صحیح جو ہے وہ مل جائے۔ تورات پڑھتے رہے، انجیل کے بہت بڑے عالم، تورات کے بہت بڑے عالم، بڑے بڑے احبار و رہبان سے سیکھا۔ 150 سال کی عمر ہو گئی لیکن اپنی محنت اور کوشش کو چھوڑا نہیں ہے۔ 70 سے زیادہ گائیں تھیں حضرت سلمان فارسی کی، جو کہ خیبر والے ظالموں نے غصب کر لی۔ آخری راہب نے بتایا تھا کہ ابھی وہ زمانہ ہے جس زمانے میں وہ آخری نبی مبعوث ہو چکا ہے۔ تو فرمایا میں اس علاقے میں جانا چاہتا ہوں۔ عربوں کے ایک قافلے کے ساتھ یہ شام سے چلے، انہوں نے کہا میرا مال مویشی جو ہے وہ تمہارے پاس ہے، صرف مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ اس علاقے میں جس علاقے میں محمد رہتا، خیبر کے لوگوں نے دھوکہ کیا، ان کا مال مویشی سارا غصب کیا اور قید کر کے غلام بنا کے مدینے کے ایک یہودی کے ہاں سلمان فارسی کو فروخت کر دیا۔ یعنی اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہوئے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون تمہیں بتایا کہ اگر خدا سے مانگتے مانگتے تجھے صدیاں بھی گزر جائیں، 100 سال بھی گزر جائے، 150 سال بھی گزر جائیں، پھر بھی اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہو۔ اگر وہ دیر کر کے تمہیں دے گا تو فرمایا جو تو نے مانگا ہے اس سے 7 گنا زیادہ عطا فرمائے گا، کہ اس کے دربار میں ذرا دیر ہوتی ہے اندھیر نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کریم نے زکریہ پیغمبر کی چند صفات ذکر کی، اور ان صفات میں بیان کیا ہے؟ فرمایا وہ ہمارا بڑا اچھا بندہ تھا، بڑا عبادت گزار بندہ تھا، بڑا منیب اور رجوع کرنے والا بندہ تھا، ہمارے دروازے کے ساتھ رہنے والا آدمی تھا، محراب میں زندگی گزارنے والا تھا، قائما یصلی فی المحراب تھا، بڑھاپے کی عمر میں بھی ہمارے سامنے قیام کرنے والا تھا، ہمیں ہر حالت اور کیفیت میں ہمارے دروازے پہ ہمیشہ دستک دینے والا تھا، اس کی امیدیں، خوف، طمع ہر کیفیت اور حالت میں ہمیں بلانے والا تھا۔ پھر جس وقت جو کچھ وہ مانگتے رہے ہم نے دیر کی، اس لیے کہ ہم تو اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ فرمایا دیر اس لیے کی تاکہ امت کے لیے یہ نصیحت ہو کہ اللہ تعالیٰ دینے پہ آئے تو فوری دے دیتا ہے، نہ دے دے تو اپنے انبیاء کو 120 سال تک رلاتا رہے، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن قانون یہ ذکر کیا کہ لمبا زمانہ تیری زندگی کا گزر جائے، تو نے اللہ کا دروازہ چھوڑ کے غیر کی طرف نہیں جانا۔ جب تو نے میرا دروازہ پکڑ لیا پھر تو یقین رکھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو میں مانگتا ہوں اللہ مجھے ضرور عطا کرے گا۔ تدعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، فرمایا جب بھی مانگ یقین قبول ہونے کا یقین رکھ کے مانگ۔
اگر تمہیں وہاں سے نہیں ملنا تو کہاں سے ملے گا؟ کوئی اور تو دروازہ ہی کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو پھر ایسا بندہ لمبا زمانہ ہم سے مانگتا رہتا ہے، پھر میں خدا کو شوق لگ جاتا ہے اس بندے کی دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے، کہ کب میں پھر محبت، تڑپ، شوق، ذوق سے خوش ہو کہ میں اس بندے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اب اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کلمات کیسے ذکر کیے ہیں؟ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ اللہ وارث کوئی نہیں میرے دین کا، خفت الموالی من ورائی، مجھے ڈر لگتا ہے یہ بنی اسرائیل والے لوگ، میرے قبیلے والے لوگ کہیں دین وحدت سے ہٹ نہ جائیں۔ جس طرح ایک پودے کو پانی نہ لگے تو وہ خشک ہو جاتا ہے، اسی طرح میرے قبیلے کو اگر توحید کا پانی نہ ملے تو مجھے ڈر لگتا ہے ان کا ایمان خشک نہ ہو جائے۔ خفت الموالی من ورائی، میری موت کے بعد کوئی ایسا مبلغ، کوئی ایسا مقرر پیدا کر جو میرے قبیلے کی رہنمائی کرتا رہے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، تجھ سے بہترین وارث تو کوئی نہیں، لیکن اللہ میری توحید اور میرے منہج اور تیری دعوت کا وارث مجھے چاہیے۔ لمبی دعائیں کرتے رہے، آگے اللہ کریم نے جملہ کیا ذکر کیا؟ اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اس کی دعا کو بڑی محبت سے قبول کیا، بڑی شوق سے، بڑی طلب سے، بڑی چاہت سے میں نے زکریا پیغمبر کی دعاؤں کو قبول کیا ہے۔ قبول کر کے کیا کیا؟ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، ہم نے اس کو لڑکا ہیبہ کر دیا۔ ہیبہ کیا کیوں؟ ہیبہ ہوتا ہے بغیر عوض کے کسی کو کوئی چیز کا مالک بنا دینا، عطا کر دینا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا۔ پہلی بات فاستجبنا، ہم نے اس کی دعا کو خوش ہو کے قبول کیا۔ دوسری بات وَوَهَبْنَا، اپنی طرف سے ہم نے اس کو ہیبہ کر دیا۔ تیسری چیز کیوں کیا اللہ تو نے؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یسارعون فی الخیرات، کہ وہ میرا پیغمبر بڑھاپے کے عالم میں دوڑ دوڑ کے نیکیوں کو تلاش کرنے والا بندہ تھا۔ یسارعون فی الخیرات، فرمایا نیکیوں کی طرف وہ دوڑ لگانے والے ہمارے بندے تھے۔ یسارعون کیسے؟ چوتھی چیز کیا؟ وَيَدْعُونَنَا، یہ ہے اہم جملہ، وَيَدْعُونَنَا، وہ صرف اور صرف مجھے بلانے والے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا، وہ ہر حالت میں مجھے بلانے والے تھے۔ اللہ کب؟ رغباً ورہباً، ترغیباً اور ترہیباً، کبھی خوف سے، کبھی طمع سے، کبھی کسی حالت میں۔ یدعوننا رغباً ورہبا وکانوا لنا خاشعین، وہ صرف اور صرف ہمارے سامنے عاجزیاں کرنے والے تھے۔ اب یہ 6 چیزیں ذرا شمار کرنا، خیال کرنا کہ یہ 6 چیزیں کیا ہیں۔ وَوَهَبْنَا، ہم نے ہیبہ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زکریا پیغمبر نے ہیبہ مانگا، رب ہب لی،
حب لی، اللہ فرماتے ہیں وہبنا، زکریا پیغمبر کہتے ہیں حب لی، اللہ فرماتے ہیں حبنا، تو نے ہیبا مانگا میں نے ہیبا دیا ہے، پہلی چیز وَوَهَبْنَا ہیبا کیا، دوسری چیز فَاسْتَجَبْنَا ہم نے دعا کو قبول کیا بڑے شوق سے، تیسری چیز یسارعون فی الخیرات وہ نیکیوں کی طرف دوڑ لگانے والے تھے، چوتھی چیز یدعوننا وہ ہمیں بلانے والے تھے، راغباً و رہباً خوف اور طمع ترغیب ترہیب کی حالت میں وہ ہمیں بلانے والے تھے، پانچویں چیز وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ وہ صرف اور صرف عاجزی ہمارے سامنے کرنے والے تھے۔ یہ 6 چیزیں قرآن نے ذکر کی، فرمایا جو بندہ بھی یہ کام کرے ہم اس کو صلہ اور زیادہ دیتے ہیں، وہ مانگتا تھوڑا ہے ہم دیتے زیادہ ہیں۔ پہلے مانگا حبلی، اللہ مجھے اپنی طرف سے دے، میرے پاس طاقتیں کوئی نہیں، قوتیں کوئی نہیں، اسباب کوئی نہیں، میرے اوپر بڑھاپا ہے، بیوی بانجھ ہے، تو مہربانی کرنی ہے، سارے اسباب تو نے خود ہی کرنے ہیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اے اللہ حبلی من لدنکا اللہ مجھے اپنی طرف سے ہیبا کر۔ زکریا پیغمبر نے ہیبا مانگا۔ اب ذرا قرآن کی دوسری طرف چل، 4 سپارہ ایک مقام، دوسرا 19واں سپارہ، اس میں اللہ کریم فرماتے ہیں جو صفتیں انبیاء میں رکھی ہیں وہی صفتیں میرا پیغمبر اٹھا کے میں نے تیرے صحابہ میں رکھ دی ہیں۔ زکریا پیغمبر نے کہا حبلی، اللہ مجھے ہیبا کر۔ اب ذرا پیغمبر کے صحابہ کی طرف انہوں نے بھی دعا میں ہیبا مانگا ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا ہب لنا اے اللہ ہماری طاقت ختم، ہماری قوت ختم، ہمارے اسباب ختم، ساری دنیا کے سامنے اندھیرا نظر آتا ہے، ہب لنا من ازواجنا تو اپنی طرف سے مہربانی کر دے، من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین ذریاتنا۔ ادھر زکریا پیغمبر نے کیا کہا، حبلی من لدنکا ذریتا، اللہ مجھے ہیبا کر ذریت۔ ادھر صحابہ کیا کہتے ہیں، حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ زکریا پیغمبر نے ہیبا مانگا، ادھر محمد کے غلاموں نے بھی ہیبا مانگا، ادھر اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا میں نے زکریا پیغمبر کی دعاؤں کو خوش ہو کے قبول کیا ہے۔ اب ذرا ادھر دیکھ 4 سپارہ، زکریا پیغمبر نے بھی رب کے لفظ سے بلایا، محمد کے صحابہ نے بھی رب کے لفظ سے۔ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض
ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. یہ مسلسل دعائیں کر رہے ہیں. ادھر زکریا پیغمبر نے بھی ہیبہ مانگا، انہوں نے بھی ہیبہ مانگا، انہوں نے بھی ذریت مانگی، انہوں نے بھی ذریت مانگی ہے، انہوں نے بھی لفظ رب کے ساتھ دعا کی ہے، انہوں نے بھی لفظ رب کے ساتھ دعا کی ہے. کیا کہتے ہیں؟ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. اے اللہ، ہم نے ایک بندے کو سنا جو تیرے ایمان کی دعوت دے رہا تھا. سمعنا منادیا ینادی للایمان، جو ایمان کی طرف بلا رہا تھا. کیا کہہ رہا تھا؟ ان آمنوا بربکم، او اپنے رب پہ ایمان لاؤ، اپنے رب پہ ایمان لاؤ. اے اللہ، ہم نے سنا منادی سے جو ندا ایمان کی دیتا تھا، اس کی آواز کے اوپر لبیک کہہ کے انہوں نے کہا آمنو بربکم. ہم نے کیا کیا؟ فآمنا. اللہ اس نے ہمیں ایمان کی دعوت دی، ہم نے اس کی دعوت قبول کر کے تیری ذات پہ ایمان لے کے آئے. ابھی کیا کر؟ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلک. اے اللہ، ہمیں وہ چیزیں عطا کر جو تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے وعدے کیے ہیں. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. 4 دعائیں یہ مسلسل ہیں. 4تھا سپارہ خود جا کے دیکھنا. اے اللہ، ہمیں وہ چیزیں عطا کر. پہلی چیز کیا؟ اللہ ہمیں دوزخ سے بچا. جس کو تو نے آگ میں ڈالا وہ تو رسوا ہو گیا. دوسری چیز، اے اللہ تیرے ایمان کی دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کر کے ہم ایمان لے کے آئے. ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہماری خطاؤں کو نیکیوں میں بدل دے. وتوفنا مع الابرار، ہمیں موت دے ایمان کی حالت میں، اس کے بعد ہمیں نیک لوگوں میں داخل کر. ربنا وآتنا ما وعدتنا، ہمیں وہ چیزیں دے جو تو نے رسولوں کے ذریعے سے ہمارے ساتھ وعدے کیے ہیں. ولا تخزنا یوم القیامہ، اے اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. 10 چیزیں یہاں پہ طلب کی صحابہ کرام نے. اے اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا بھی نہ کرنا. انک لا تخلف المیعاد، اے اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا. یہ ساری دعائیں کرتے رہے. آگے قرآن نے لفظ کیا کہا؟ اللہ فرماتے ہیں فاستجاب لهم ربهم، فاستجاب لهم ربهم. زکریا پیغمبر کے لیے فرمایا فاستجبنا له، یہاں پہ فرمایا فاستجاب لهم ربهم. ایک ہی باب ہے، باب استفعال، استجاب یستجیب استجابتا. فرمایا میں نے خوش ہو کے دعا قبول کی زکریا پیغمبر کی. فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے صحابہ کی دعا کو خوش ہو کے قبول کیا ہے. فاستجاب لهم ربهم، ان کی دعاؤں کو بھی میں نے خوش ہو کے قبول کیا ہے. اب ذرا لفظ دیکھنا،
کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کلمات قرآن مقدس میں ذکر کیے ہیں، جو کلمات انبیاء کے لیے ذکر کر دیے وہ صفتیں اللہ تعالیٰ نے محمد کے صحابہ میں رکھ دی ہیں۔ زکریا پیغمبر نے ہیبہ مانگا، ادھر صحابہ نے بھی ہیبہ مانگا، انہوں نے ذریت مانگی، صحابہ نے بھی ذریت مانگی، انہوں نے بھی لفظ رب کے ساتھ دعا کی، انہوں نے بھی لفظ رب کے ساتھ دعا کی، ان کے لیے بھی فرمایا فاستجبنا، ان کے لیے فرمایا فاستجاب لہم ربہم، میں نے ان کی دعاؤں کو بھی خوش ہو کے قبول کیا ہے۔ پانچویں چیز کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کیوں میں نے خوش ہو کے دعا کو قبول کیا؟ اس لیے یسارعون فی الخیرات، اس لیے کہ یہ لوگ نیکیوں میں سبقت کرنے والے تھے، نیکیوں کی طرف دوڑ لگانے والے تھے۔ سورۃ انبیاء ہے، فرمایا یہ زکریا پیغمبر جو تھے یہ کیسے تھے؟ یہ نیکیوں کی طرف دوڑ لگانے والے تھے۔ یسارعون، سارع یسارع کا مطلب ہوتا ہے مکمل طور پہ کوشش کرنا کسی کام کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ میرا پیغمبر بھی یسارعون، کوشش کرنے والے تھے نیکیوں کی طرف۔ اب دوسرے مقام پہ دیکھ، یہی لفظ اللہ کریم نے محمد کے صحابہ کے لیے بولا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ ادھر پیغمبر کے لیے فرمایا انہم کانوا یسارعون، ادھر صحابہ کے لیے فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ فرمایا یہ لوگ بھی نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے تھے، یسارعون بھاگنے والے تھے، کوشش کرنے والے تھے، کدھر فی الخیرات نیکیوں کے کام کی طرف۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ صحابہ کا مقام انبیاء کے برابر کسی کا بھی نہیں ہو سکتا، لیکن جو انبیاء والی صفات ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ صحابہ میں داخل کی ہیں، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ اس لیے جو کلمات اللہ تعالیٰ نے زکریا پیغمبر کے لیے بولے اسی طرح کے کلمات اللہ تعالیٰ نے محمد کے صحابہ کے لیے بھی بولے۔ ذریت مانگی زکریا پیغمبر نے، صحابہ نے بھی مانگی۔ ہیبہ مانگا زکریا پیغمبر نے، ہیبہ مانگا صحابہ کرام نے بھی۔ حب لنا من ازواجنا، اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا، اس کی دعاؤں کو ہم نے خوش ہو کے قبول کیا۔ صحابہ کے لیے بھی فرمایا فاستجاب لہم ربہم، میں نے ان کی دعاؤں کو بھی خوش ہو کے قبول کیا۔ انہوں نے بھی لفظ رب سے مانگا، صحابہ نے بھی لفظ رب سے مانگا۔ پانچویں چیز کیا؟ یسارعون، وہ نیکیوں کی طرف دوڑ لگانے والے تھے۔ ادھر صحابہ کے لیے بھی یہی لفظ بولا، زکریا پیغمبر کے لیے لفظ بولا انہم کانوا یسارعون، ادھر صحابہ کے لیے لفظ بولا اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ پانچ چیزیں، کوئی بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ چھٹی چیز فرمایا اور کیا کیا زکریا پیغمبر نے؟ یدعوننا رغبا ورہبا، یدعوننا، وہ قانون یاد ہے کہ نہیں کہ اگر 150 سال بھی گزر جائے پھر بھی اللہ کا دروازہ چھوڑنے کی اجازت؟ اللہ فرماتے ہیں یدعوننا، وہ ہمیں بلانے والے تھے۔ یدعوننا، اے اللہ کس حالت میں؟ آگے قرآن نے حال ذکر کیا ہے، دو حالتیں ذکر کی ہیں، رغباً و رہباً، کبھی خوف سے، کبھی طمع سے، کبھی ترغیب سے، کبھی ترہیب سے۔ یدعوننا، وہ صرف اور صرف ہمیں بلاتے تھے۔
چھٹی چیز کیا ہے؟ یدعوننا، وہ ہمیں بلاتے تھے۔ اب دیکھ یہی لفظ قرآن نے صحابہ کے لیے بولا۔ ادھر زکریا پیغمبر کے لیے کہا یدعوننا، ادھر 7واں سپارہ صحابہ کے لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ۔ زکریا پیغمبر کے لیے بھی کہا یدعوننا، وہ ہمیں بلاتے تھے۔ ادھر صحابہ کے لیے بھی کہا یدعون ربہم بالغداۃ والعشی۔ ادھر دو چیزیں اور ذکر کی ہیں، صحابہ کے لیے دو چیزیں اور ذکر کی ہیں، وہاں حالت ذکر کی ہے زکریا پیغمبر کے لیے، یہاں پہ ٹائم ذکر کیا اللہ کریم نے۔ زکریا پیغمبر کے لیے فرمایا یدعوننا رغبا ورہبا، کبھی خوف سے کبھی طمع سے، ہر حالت میں وہ ہمیں بلانے والا تھا۔ صحابہ کے لیے کیا کہا؟ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی۔ یہاں پہ اوقات کا ذکر کیا ہے، ظرف و زمان کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا میرا پیغمبر وہ نہیں ہوتی تو یہ لوگ مجھے بلانے والے ہیں، سورج نہیں غروب ہوتا یہ مجھے بلانے والے ہیں، دن کو بھی مجھے بلانے والے، رات کو بھی مجھے بلانے والے ہیں۔ یدعون ربہم، زکریا پیغمبر کے لیے کہا یدعوننا، صحابہ کے لیے بولا یدعون ربہم۔ مانا کیا؟ کیوں ربہم کا لفظ آگے ذکر کیا؟ مانا کیا قرآن سمجھاتا ہے؟ فرمایا کوئی بھی کیفیت اور حالت ان کے اوپر ایسی کوئی نہیں جس کیفیت میں انہوں نے میں خدا کا دروازہ چھوڑا۔ زکریا پیغمبر 120 سال کی عمر تک مانگتا رہا، 120 سال کی زندگی میں لوگوں میں خدا سے پوچھ لو، ایک لمحے کے لیے بھی زکریا پیغمبر کے دل میں غیر پہ امید نہیں ہوئی۔ اس لیے فرمایا یدعونا، نا ضمیر لوٹتی ہے اللہ کریم کی طرف، وہ صرف اور صرف مجھے ہی بلاتا رہا۔ صحابہ کے لیے فرمایا یدعون ربہم، انہوں نے صرف اپنے رب کو ہی بلایا ہے، کسی ٹائم کے اندر بھی رب کے علاوہ غیر کو بھی بلایا۔ اب قرآن سے پوچھ لے یا اللہ کوئی ایسا ٹائم ہے کبھی انہوں نے زندگی میں کسی غیر کو بلایا ہو؟ قرآن سے پوچھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین لا یدعون، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر۔ اور میں خدا سے پوچھو میں نے کیوں ان کو مقام دیا ہے، میں نے کیوں ان کو عزت اور رفعت اور مکانت اور شرف دیا ہے، کیوں میں نے ساری امتوں میں سے سب سے اعلیٰ امت محمد کے صحابہ کو بنایا ہے، کیوں بنایا ہے؟ یدعون ربہم، وہ صرف مجھے ہی بلاتے تھے۔ اے اللہ کبھی غیر کو بلایا؟ اللہ فرماتے نہیں 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 نہیں، میں خدا سے پوچھو والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر۔ مجھے اپنی عزت اور جمال جبروت کی قسم ہے، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، لا یدعون، انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی میں خدا کے علاوہ کسی کو بلایا۔ لا یدعون مع اللہ الہا آخر، کسی اور الہ کو انہوں نے بلایا۔ اللہ کس کو بلاتے ہیں؟ یدعون ربہم، یہ صرف اپنے رب کو بلاتے ہیں، صرف اور صرف رب ہی کو بلاتے ہیں، غیر کو یہ بلاتے۔ یدعون ربہم، اے اللہ کس حالت میں بلاتے ہیں؟ فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ صرف صبح و شام بلاتے ہیں، نہیں نہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقودا وعلی جنوبہم۔ بندے کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، یا بندہ کھڑا ہوتا ہے
یا بیٹھا ہوتا ہے یا لیٹا ہوتا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی اور حالت ہی کوئی نہیں نا، یا کھڑا ہے یا بیٹھا ہے یا لیٹا ہے۔ چوتھا سپارہ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ اگر کھڑے ہیں تو صرف مجھے بلاتے ہیں، وقعودا اگر بیٹھے ہیں تو صرف مجھے بلاتے ہیں، وعلی جنوبہم اگر یہ لوگ اپنے پہلو کے اوپر لیٹے ہیں تو پھر بھی مجھے بلاتے ہیں۔ ان کی تینوں حالتیں سارے وقت جتنے بھی ہیں یہ سارے کیا کرتے ہیں؟ یدعون ربہم، اللہ بندہ اتنی دیر بلاتے بلاتے تھک بھی جاتا ہے۔ آدمی ہمیشہ بلاتا رہے تھک بھی جاتا ہے کہ نہیں؟ تو یا اللہ جب یہ تھک جاتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں؟ آخر کار زبان اور گلے کو ریسٹ ہونا چاہیے نا۔ بندہ بلاتے بلاتے ہمیشہ بولتا رہے تو تھک جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں جس وقت زبان تھکنے لگتی ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جس وقت زبان تھکنے لگتی ہے پھر دماغ سے میری قدرت کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جس وقت بلاتے بلاتے تھک جاتے ہیں، زبان خشک ہو جاتی ہے، گلا خشک ہو جاتا ہے، تھکتے تھکتے بلاتے بلاتے جب تھکاوٹ ہونے لگتی ہے بولنے کی ہمت نہیں ہوتی، پھر کیا کرتے ہیں؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پھر یہ زمین و آسمان میں میری تخلیق میں فکر کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر کبھی آسمان کی طرف نگاہیں، کبھی زمین کی طرف، کبھی پہاڑوں کی طرف، کبھی سورج اور چاند کی طرف، کبھی ستاروں کی طرف، کبھی بادلوں کی طرف، کبھی درختوں کی طرف، کبھی زمین پہ، کبھی مخلوقات کی طرف، کبھی کہاں کیا کرنے لگتی ہیں؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سوچتے 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 جس وقت سوچ پوری ہونے لگتی ہے تو پھر دوبارہ میری وحدانیت کی گواہی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ربنا انک من تدخل النار ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تیری ذات کی قسم ہے جس چیز کو بھی تو نے پیدا کیا ہے فضول پیدا کیا، یہ ساری چیزوں کا پیدا کرنے والی ذات ہے تو صرف تیری ہے۔ پھر دوبارہ کیا کرنے لگتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک سبحانک، اے اللہ آسمان تو نے بنایا سبحانک، تیرا شریک کوئی نہیں، ستارے تو نے بنائے سبحانک، تیرا شریک، سورج کو تابانی تمہیں دی ہے، تم نے دی ہے سبحانک، تیرا کوئی شریک، اے اللہ چاند کو نور تو نے دیا ہے سبحانک، تیرا کوئی شریک، آسمان کو بغیر عمد ترونہا، بغیر ستونوں کے تو نے کھڑا کیا ہے سبحانک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اے اللہ تو نے باسط الارض علی الماء سبحانک، تو نے پانی کے اوپر زمین کو رکھا ہے سبحانک، تیرا کوئی شریک، اے اللہ تو نے کیا کیا ہے؟ اور فرمایا تو نے پہاڑوں کو زمین والجبال اوتادا، اتنے بڑے پہاڑوں کی زمین کی کمر پہ میخیں لگا کے مضبوط کیا ہے سبحانک، تو پاک ہے، تیرا کوئی شریک، انسان کی تخلیق تو نے کی ہے سبحانک، تو پاک ہے، جنات کا پیدا کرنے والا تیری ذات ہے
سبحانک تو شریکوں سے، وخلق الجان من مارج من نار، سمندروں کے اندر ہیتان اور مچھلیوں کو رزق ٹائم پہ پہنچانے والی تیری ذات ہے، سبحانک اس چیز میں بھی تیرا کوئی شریک، ما یا ما من رطب ولا یابس، ایک درخت کا خشک پتا جب ہوتا ہے وہ تیرے علم میں ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، سبحانک۔ اے اللہ درختوں کے پتوں کو شمار کرنا یہ تیرا کام ہے، سبحانک تیرا کوئی شریک۔ اے اللہ زمین کے نیچے پانی کی لہروں کو چلا دینا یہ تیرا کام ہے، سبحانک تیرا کوئی شریک۔ خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، ہر چیز کو ایک اندازے سے مناسب وقت میں، مناسب ٹائم میں، مناسب جگہ میں، مناسب حالت میں، مناسب وقت میں پیدا کرنا یہ تیرا کمال ہے، سبحانک تیرا کوئی شریک۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے کسی چیز کو باطل پیدا نہیں کیا، سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تیرا کوئی شریک۔ فرمایا جب بولتے بولتے مجھ سے مانگتے مانگتے تھک جاتے ہیں تو پھر دماغ سے میری قدرت کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے، وَيَتَفَكَّرُونَ، جب سوچتے سوچتے پھر تھکنے لگتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں، سبحانک پھر میری تسبیح شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے بڑھ کے کوئی تعریف کر سکتا ہے؟ جو قرآن مقدس نے صحابہ کی شان بیان کی ہے کیا کوئی اور کتاب کر سکتی ہے؟ انہوں نے بھی لفظ رب سے بلایا، انہوں نے بھی لفظ، ان کے لیے زکریہ پیغمبر کے لیے لفظ کیا، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یسارعون وہ نیکیوں کی طرف دوڑ لگانے والے تھے۔ صحابہ کے لیے اللہ نے فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہ بھی نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے ہیں، دوڑ لگانے والے ہیں۔ آگے فرمایا میرا زکریا پیغمبر کون تھے، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، وہ ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، وہ صرف اور صرف عاجزی کرتے تھے صرف ہمارے سامنے، کسی غیر کے سامنے، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ سورۃ انبیاء زکریا پیغمبر کے لیے فرمایا۔ اب خاشعین کا لقب اللہ کریم نے زکریا پیغمبر کو دیا۔ اب ذرا دوسری طرف صحابہ کرام کی طرف آ، وہ صفات جو اللہ نے انبیاء میں رکھی ہیں وہی صفات اٹھا کے صحابہ کرام میں رکھ دی ہے۔ زکریا پیغمبر کے لیے فرمایا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، ہمارے سامنے خاشعین اے عاجزین خاضعین للہ، صرف اللہ کریم کے سامنے عاجزی کرنے والے خاشعین۔ اب یہی لفظ 18واں سپارہ سورۃ مومنون خود جا کے دیکھنا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ سو جائے تو کوئی پتہ چلتا، چاہے اوپر سوئے چاہے زمین کے نیچے سوئے کوئی بھی پتہ چلتا۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ،
وہ ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ یہ زکریا پیغمبر کے لیے لفظ، آگے صحابہ کے لیے لفظ بولا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ فرمایا یہ بھی ہمارے سامنے صرف عاجزی کرنے والے ہیں، غیروں کے سامنے یہ جھکنے والے نہیں ہیں۔ چاہے کوئی کیسر و کسریٰ کا بڑا بادشاہ ہو، اس کے سامنے یہ نظریں اٹھا کے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی ان کی نظریں بھی جھکتی نہیں ہیں۔ جسم تو دور کی بات ہے، ان کی نگاہیں بھی کبھی غیر کے سامنے جھکیں۔ بہت بڑا ظالم جابر بادشاہ کہنے لگا میں تمہارے لشکر کو ایک تیل کی تلچھٹ میں ڈال کے ابال دوں گا، میرے سامنے ذرا جھک جاؤ۔ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کی قسم ایک دفعہ نہیں، ہمیں 1000 دفعہ ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دے، یہ پیشانی یہ پیشانی خدا کے علاوہ غیر کے سامنے جھکنے والی۔ وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ۔ دوسرے صحابی کو پکڑ کے کہنے لگا وہ صرف مجھے بوسہ ہی دے دے، کہنے لگا نہیں 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 نہیں، انی لا اصافح بالمشرکین، ہم تو مشرکوں سے مصافحہ کر کے بھی راضی، اللہ کے دشمن سے ہم ملنے کے لیے تیار بھی کوئی نہیں، یعنی انکار کر دیا ہے۔ کبھی جھکاؤ ہو نہیں سکتا غیر کے سامنے، صحابہ کرام غیر کے سامنے جھک سکتے، اس لیے اللہ کریم نے برملا قرآن میں اعلان کیا ہے او لوگوں اگر تمہیں کوئی جماعت دیکھنی ہے جو صرف میرے سامنے عاجزیاں کرنے والی جماعت ہے، وہ کون ہے؟ افلح المؤمنون، وہ مومنوں کی جماعت ہے۔ المؤمنون کو معرفہ کیا ہے، اول مصداق صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ کون ہے؟ اللہ کیا کرتے ہیں؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ عباد ابن بشر اللہ کریم کے سامنے 2 بندے پہرا دے رہے ہیں جہاد کے اندر، باقی مسلمان لوگ سارے سوئے ہیں، عباد ابن بشر کھڑے ہیں، دوسرا صحابی نیچے بیٹھا ہے۔ ابھی یہ اللہ کریم کے سامنے عاجزی کرتے کرتے کھڑا ہے، پیچھے سے کافروں نے دیکھا پتہ نہیں یہ بندہ کوئی حرکت کرتا، یہ بندہ کوئی حرکت کرتا، یہ ہے عاجزی۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب آدمی کھڑا ہو تو فرمایا اس کو دنیا و ما فیہا کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اوپر۔ امام صاحب اپنی چھت کے اوپر کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، گرمی کا موسم، سفید لباس پہن کے یوں اللہ کریم کی کتاب کی تلاوت جاری ہے۔ امام ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ عبادت میں یوں کھڑے 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 رات گزر جاتی ہے، ساتھ ہمسائے جو لوگ ہیں ان کے بچے جو ہیں وہ بھی گرمی کے موسم میں چھت میں سوتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا انتقال ہوتا ہے، جس وقت وفات ہوتی ہے، معصوم بچے ہر روز چھت کے اوپر سونے کے ٹائم پہ دیکھتے، کہنے لگے یہ ایک سفید رنگ کا ستون ہر روز یہاں پہ موجود ہوتا ہے۔ امام صاحب کی وفات کے بعد وہ معصوم بچے چھت کے اوپر چڑھ کے کہتے اپنی ماں سے اے اماں جی ما رأینا عموداً، آج وہ ہمیں وہ سفید ستون نظر نہیں آتا، وہ سفید ستون جو فلاں چھت کے اوپر تھا
آج وہ ہمیں سفید ستون نظر آتا۔ وہ ماں کہتی ہے بیٹا وہ ستون نہیں تھا، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کھڑے ہوتے تھے ہر روز اللہ کریم کے سامنے، اس لیے کہتے کان ابا حنیفہ تقیا نقیا زاہدا قائما عادلا عالما فقیہا ومحدثا واماما وکبیرا احفظ اہل زمانہ۔ اور امام ابو حنیفہ کے زمانے میں اس سے بڑھ کے کوئی تقی، کوئی نقی، کوئی عبادت گزار، کوئی تہجد گزار، کوئی تہجد گزار، کوئی فقی، کوئی عابد، کوئی زاہد، کوئی عادل، کوئی عالم، امام ابو حنیفہ سے بڑھ کے کوئی نہیں تھا۔ کان احفظ اہل زمانہ، اپنے زمانے میں سب سے بڑا فقیہ تھا تو امام ابو حنیفہ۔ کیوں؟ اس لیے کیوں امام ابو حنیفہ یوں کھڑے ہوتے ہیں وجود میں حرکت بھی آتی؟ کیوں؟ اس لیے کہ شاگرد ہیں ڈائریکٹ صحابہ کے۔ امام ابو حنیفہ شاگرد ہیں ڈائریکٹ صحابہ کے، تو صحابہ کے بارے میں اللہ کریم فرماتا ہے قیاما وقودا، وہ جس وقت میرے سامنے کھڑے ہوتے، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ صرف میرے سامنے عاجزیاں کرنے والے تھے، جس وقت کھڑے ہو جاتے پھر تیروں کی پرواہ نہیں، تلواروں کی پرواہ نہیں، پھر نیزوں کی بھی پرواہ نہیں۔ عباد ابن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دے رہے ہیں، قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے ہیں، باقی صحابہ کرام سوئے ہیں۔ کافروں نے دیکھا، کہتے ہیں وہ کوئی آدمی کھڑا ہے یا کوئی چیز ہے، ہم دیکھیں کیا یہ ستون ہے یا یہ آدمی کوئی کھڑا ہے۔ انہوں نے پیچھے سے تیر لگایا، جا کے عباد ابن بشر کی کمر میں لگا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جس وقت یہ میرے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تیروں کی پرواہ نہیں، تلواروں کی پرواہ نہیں، نیزوں کی پرواہ نہیں ہے۔ صحابی اسی طرح یوں کھڑا ہے، قرآن مقدس کی آیتیں تلاوت کرتا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى۔ صحابی تلاوت کرتا جاتا ہے، تیر لگا ہے کمر پہ، خون بہہ کے ساتھ دوسرا صحابی سوئے ہیں۔ اب یہ خون نکلا، انہوں نے کہا کوئی حرکت نہیں آتی، لگتا ہے کوئی ویسے کوئی چیز انہوں نے کھڑی کی ہے۔ دوسرا تیر لگایا ہے، پھر صحابی کے کمر میں لگا ہے، لیکن یہ مست ہے اللہ کے سامنے عاجزی میں۔ کہتا ہے جس وقت تعلق اللہ کریم کے ساتھ ہو پھر مخلوق کی پرواہ ہوتی۔ انہوں نے تیسرا تیر لگایا ہے، 3 تیر لگے عباد ابن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر میں، لیکن نماز کو چھوڑا۔ اپنی نماز پوری کر کے خون نکل کے ساتھ جو آدمی لیٹا ہے اس کی کمر کے نیچے خون جانے لگا، اس نے دیکھا کہ یہ تو خون ہے، فوری اٹھ کے کہنے لگا اللہ کا بندہ یہ خون کدھر سے آیا؟ کہنے لگے یہ میری کمر پہ تیر لگتے رہے۔ عباد ابن بشر کہنے لگے مجھے تیر لگتے رہے۔ صحابی کہتا ہے تو نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ اللہ کا بندہ فوری تو مجھے اٹھا دیتا پہلے تیر کے اوپر، تجھے 3 تیر لگے ہیں، تو نے مجھے پہلے تیر پہ اٹھایا کیوں نہیں؟
آگے عباد ابن بشر کہنے لگا اللہ کی قسم میں اللہ کریم کے سامنے خشوع خضوع اس حالت میں کر رہا تھا کہ میں قرآن مقدس کی تلاوت کر رہا تھا، مجھے اللہ کی قسم ہے جو لذت مجھے قرآن پڑھنے میں ملی، جو لذت مجھے اللہ کے سامنے خشوع اور عاجزی کرنے میں ملی، مجھے کمر کی درد بھول گئی، اس لیے میں نے خشوع اور عاجزی کو، میں نے تلاوت کو مقدم سمجھا۔ اللہ کریم خود ہی مہربانی کرے گا، وہ جو مجھے مناجات کی لذت تھی وہ لذت میرا دل نہیں کیا کہ میں چھوڑ دوں، جو مجھے اللہ کے سامنے عاجزی کرنے میں لذت مل رہی تھی۔ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں الذین هم فی صلاتهم خاشعون، او لوگو یہ خشوع خضوع کرنے والے ہیں صرف میرے سامنے، میں خدا کے علاوہ یہ غیر کے سامنے جھکنے والے۔ خاشعون زکریا پیغمبر کے لیے فرمایا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ 6 باتیں زکریا پیغمبر نے ہیبہ مانگا، جو بعد میں آئے ہیں میں اس لیے ان کے لیے دہرا رہا ہوں۔ زکریا پیغمبر نے ہیبہ مانگا، صحابہ نے بھی ہیبہ مانگا۔ زکریا پیغمبر نے ذریت مانگی، صحابہ نے بھی ذریت مانگی۔ زکریا پیغمبر کے لیے بھی فاستجبنا، صحابہ کے لیے بھی فاستجاب لهم ربهم کا لفظ بولا گیا۔ زکریا پیغمبر نے بھی لفظ رب سے دعا کی، صحابہ نے بھی لفظ رب سے دعا کی ہے۔ زکریا پیغمبر بھی فرمایا یسارعون فی الخیرات، وہ بھی نیکیوں کی طرف دوڑ لگانے والے تھے۔ صحابہ کے لیے بھی لفظ بولا اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ زکریا پیغمبر کیا کرتے تھے؟ یدعوننا رغبا ورہبا۔ ادھر صحابہ کے لیے بھی لفظ کیا بولا؟ یدعون ربہم، ادھر بھی فرمایا یدعو، ادھر بھی فرمایا یدعو، ادھر بھی فرمایا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، وہ ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے۔ صحابہ کے لیے بھی فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ 7 باتیں، ان باتوں کی وجہ سے آ کے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا مقام بلند کیا ہے۔ 8ویں بات، زکریا پیغمبر نے کیا کہا؟ اللہ مجھے لڑکا چاہیے، ایسا کیسا؟ اللہ ایسا لڑکا چاہیے۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، ایسا لڑکا جس پہ تو راضی ہو، ایسا لڑکا جو تجھ پہ راضی ہو، ایسا لڑکا مرضین جو ہر حالت میں تیری ذات پہ راضی ہو، تو اس پہ راضی، وہ تجھ پہ راضی۔ یہ بھی مانگا۔ اب یہی رضا والا سند جو ہے اگر اللہ کریم نے دی ہے تو انبیاء کے بعد محمد کے صحابہ کو دی ہے۔ زکریا پیغمبر نے کہا عند ربہ مرضیہ، اللہ ایسا لڑکا جو تجھ پہ راضی، تو اس پہ۔ قرآن مقدس میں بہت سے مقامات میں یہ آیت ہے، سورۃ بینہ میں بھی موجود ہے، 11ویں سپارے میں بھی موجود ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ادھر زکریا پیغمبر نے رضا مانگی ہے، اللہ میرا بیٹا تیری ذات پہ راضی، تو اس پہ راضی۔ ادھر اللہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ نے اپنی رضا کو یہاں پہ پہلے ذکر کیا ہے، اپنی رضا کو۔ راضیہ یرضا، راضیہ یہ ماضی ہے۔ قرآن معنی کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہم، او لوگو لا شک بات ہے
پکی بات ہے، پختہ بات ہے، یقینی بات ہے، تاکیدی بات ہے، کوئی گنجائش شک شبے کی کوئی نہیں، میں خدا محمد کے صحابہ سے پہلے کا راضی ہو چکا ہوں۔ رضی اللہ رضی اللہ عنہم، میں پہلے کا ان کے اوپر راضی ہو چکا ہوں، ورضوا عنہ، یہ مجھ پہ راضی، میں ان پہ راضی۔ اللہ تعالی جس کے اوپر ایک دفعہ راضی ہو جائے دوبارہ اللہ ناراض نہیں ہوتا، دوبارہ اللہ کبھی بھی ناراض۔ اگر کوئی غلطیاں کوتاہیاں خطائیں ہو بھی جائیں، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کی غلطیاں کوتاہیاں اب شمار ہی نہیں کرتا، اس لیے کہ میں خدا ان کے اوپر راضی ہوگی۔ او ایک خطا ہوئی کہ نہیں، او حاطب بن ابی بلتا سے، صحابی سے، انہوں نے ایک رکا لکھ کے ایک عورت کو دے دیا، اس لیے کہ ان کا کوئی رشتہ دار وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ کافر ہیں مکے والے، شاید یہ میرا احسان سمجھ کے میرے قبیلے والوں کا خیال کرے، معصوم چھوٹے بچوں کا خیال۔ یہ رکا لکھ کے چلا گیا۔ اس عورت نے اپنی میڈیوں کے اندر، اپنے بالوں کے اندر وہ رکا جو ہے وہ چھپا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، فرمایا میرا پیغمبر رکا چلا گیا ہے، آدمی بھیجو جلدی وہ رکا واپس لے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دوسرے صحابی کو آپ نے بھیجا کہ جاؤ فلاں فلاں مقام پہ وہ عورت پہنچی ہے، اس سے جا کے رکا لے کے آ جاؤ، اس نے اپنے بالوں کے اندر چھپایا ہوا ہے۔ حضرت علی گئے اس کے پاس، اس نے کہا رکا دے، کہتی میرے پاس کوئی نہیں۔ حضرت علی نے کہا اللہ کی قسم ساری دنیا جھوٹ بول سکتی ہے، محمد کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتی، نکال فوری رکا، اگر نہ نکالے گی تو میں علی کا نام بھی حیدر ہے۔ انا الذی سمتنی امی حیدرا، انا الذی سمتنی امی حیدرا، کلیس غابات کریہ المنظرا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ انا الذی سمتنی امی حیدرا، کلیس غابات کریہ المنظرا، حیدر اس شیر کو کہا جاتا ہے جو دریا کے یا وہ جنگل کے ایک کونے کنارے پہ کھڑا ہو کے آواز لگائے، سارے جنگل کے جانور اندر گھس جاتے ہیں۔ تو میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، اس لیے میری آواز کے اندر اللہ کریم نے اتنی قوت اور طاقت رکھی ہے۔ حیدر کا کام ہوتا ہے آواز لگا کے، گرج لگا کے سارے جنگل کے جانور گھس جاتے ہیں، جلدی کر میں نے دوسری آواز دینی کوئی نہیں، نکال دے ورنہ میں علی کو معلوم ہے کہ کیسے وہ رکا نکالنا ہے۔ اگر کسی اور بندے نے بات کی ہوتی تو شک شبے کی گنجائش آ سکتی تھی، لیکن یہ بات کی ہے حبیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا الذی سمتنی امی حیدرا، کلیس غابات کریہ المنظرا، جلدی کر وہ نکال وہ رکا۔ حضرت علی نے ذرا غصے سے بولے ہیں، اس نے فوری بائیں جانب سے رکا نکال کے باہر رکھا ہے، کہنے لگی علی رکا لے جا، مجھے کچھ نہ کہنا۔ فرمایا ٹھیک ہے، مجھے نبی علیہ السلام نے صرف رکا دینے کے لیے ہی بھیجا۔ جس وقت واپس آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا غصے میں آئے، فرمایا اللہ کے پیغمبر اس بندے نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ مجھے اجازت دو نہ ذرا میں پوچھوں تو صحیح حاطب بن ابی بلتا سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا عمر هل انت تعرف هذا من اہل بدر، عمر تمہیں پتہ نہیں یہ بدری صحابہ میں سے ہے۔ بدری لوگوں کے بارے میں اللہ کریم نے کیا کہا ہے؟ یہ جتنی مرضی غلطیاں کرتے جائیں میں نے معاف کی ہیں،
میں ان کی خطاؤں کو خطائیں بھی نہیں لکھتا۔ حالانکہ غلطی ہوئی، قرآن نے سورۃ ممتحنہ نازل کی، پہلا لفظ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو۔ غلطی بھی کی ہے لیکن قرآن نے پھر آمنو کر کے بلایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ۔ اے ایمان والو، میرے دشمنوں کو جو تمہارے بھی دشمن ہیں ان کو دوست بنانے کی اجازت۔ جس وقت سورت نازل ہوتی ہے صحابی خوش ہو گیا، کہنے لگا اللہ کے پیغمبر مجھے ڈر لگا کہ اللہ کریم کی طرف سے ڈانٹ ڈپٹ آئے گی۔ اللہ میں تیری رحمت پہ بھی قربان ہوں، اللہ میں نے اتنی بڑی غلطی خطا کی ہے لیکن اللہ تو نے میری غلطی کو شمار بھی کوئی نہیں کیا، پھر بھی مجھے آمنو کے لفظ سے تو نے بلایا ہے۔ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان کے اوپر راضی، یہ مجھ پہ راضی ہیں۔ زکریا پیغمبر نے کیا کہا؟ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ 8 باتیں، 8 چیزیں اللہ کریم نے زکریا پیغمبر کی صفات ذکر کی ہیں، وہ 8 صفتیں ہی اللہ نے صحابہ میں داخل کی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ میرا پیغمبر اعلان کر، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہا، یہ صرف مجھے بلانے والے ہیں، مجھ سے مانگنے والے ہیں، یہ غیروں کے سامنے جھکنے والے بھی۔ زکریا پیغمبر نے دعا کی، اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ ووہبنا فاستجبنا ووہبنا لہ یحییٰ، ہم نے اس کو ہیبہ کیا، بیٹا یحییٰ پیغمبر عطا کر دیا۔ اس نے مانگا، لڑکا تھا، دیر کی نہ دعا مانگنے میں، لیکن میں نے 10 صفتیں جمع کی یحییٰ پیغمبر میں۔ کیوں اللہ؟ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ، قرآن کی آیت کوئی نہیں پتا، فلہ عشر امثالہا، جو نیکی 1 کرے میں ثواب 10 کا دیتا ہوں۔ زکریا پیغمبر نے بلاتا رہا، چیز 1 مانگی، میں نے 10 چیزیں عطا کر دی۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے پہ واخر دعوانا۔